رحیم ادھر آؤ، جاؤ عثمان کو بلا کے لے آؤ، اس سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ تاکہ بھائی میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں، 2-3 دنوں بعد واپس آ جاؤں گا، کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، یہاں گرمیاں بہت ہیں یار گاؤں میں۔ جی گاؤں میں بڑی گرمی ہے۔ بھائی آپ کو بیدار بلا۔ چلو میں آ رہا ہوں بیدار بھائی کو۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ملتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے۔ آؤ عثمان آؤ۔ جی بھائی آپ نے بلایا۔ جیسا کہ ہمارا باپ گزر چکا ہے اور یہ اس کا منصب اور جائیداد ہم میں سے کسی کو سنبھالنی ہے، تو بڑا بھائی ہونے کے ناطے اس پر میرا حق ہے۔ رکو، اگر تم سوچ رہے ہو کہ بابا کے بعد اس منصب پر تم بیٹھو گے تو تم غلط ہو۔ ہم دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، جتنا اس منصب پر تمہارا حق ہے اتنا میرا حق ہے۔ اگر اس منصب پر کوئی بیٹھے گا تو وہ آپ نہیں میں ہوں۔ عثمان شاید تم بھول رہے ہو میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، بڑا یا چھوٹا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اس منصب پر آپ نہیں بیٹھیں گے۔ بس بہت ہو گیا، دفعہ ہو جاؤ اور دوبارہ یہ بات میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ جاؤ۔ عثمان لالچ میں آ گیا ہے، تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے میرے پیار کا غلط فائدہ اٹھایا، لیکن اب بہت ہو گیا۔ اب مزید اس سے پیار سے نہیں، اسی کی زبان میں بات کی جائے گی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ بابا کے منصب پر تو میں ہی بیٹھوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگر بھائی کو راستے سے ہٹانا بھی پڑا تو میں یہ بھی کروں گا۔ رحیم ادھر آؤ، جاؤ عثمان کے پاس اور اسے کہو بیدار بلا رہا ہے، کل میں بابا کا منصب سنبھالوں گا، اسے بھی کہو کہ وہ شرکت کرے۔ جاؤ، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وقت آ گیا کہ میں منصب سنبھال لوں، کیونکہ میرا باپ اس دنیا سے گزر چکا ہے اور میرے بھائی کے حوالے یہ منصب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی بچہ اور وہ یہ نہیں سنبھال سکتا۔ تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ جس طرح میرے باپ نے ان گاؤں والوں کی حمایت کی اور ہر حال میں ان کا ساتھ دیا، میں بھی آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ سردار 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 سردار، تمہارا باپ مرنے سے پہلے یہ وصیت مجھے دے گیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے بیٹوں تک جب صحیح وقت ہے تو پہنچا دینا۔ یہ وصیت ہاں تو تم تک میری وصیت پہنچ گئی اور تم نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تم میں سے کون مر گیا اور کون میری وصیت پڑھ رہا ہے، لیکن جو بھی میری وصیت پڑھ رہا ہے اس سے اپنی جائیداد سے لا تعلق کرتا ہوں۔ جو اپنے بھائی پر رحم نہ کر سکا وہ اپنے گاؤں والوں کا کیا خیال رکھے گا؟ اگر پھر بھی تم میرے منصب پر بیٹھنے کی کوشش کرو تو روز قیامت میں تمہارے گریبان سے آ پکڑوں گا اور تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ قاتل کباب۔